آج کتنے لوگ ہیں جو کھلے منکرین حدیث ہیں، کھلے عقلانیین ہیں، ان کی بات تو چھوڑیے، کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کو ماننے والا کہتے ہیں، اور اس کے چکر میں آ کے ان کے کلپس اور سن کر کسی دانشور کی دانشوری میں آ کے کہ وہ اتنی اچھی تفسیر لکھے ہیں، اتنی اچھا درس دیتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی بعض تعلیمات سے متعلق سوالات کھڑے کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، تو نام لیتا ہے کہ غیر مسلم اعتراض کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن یہ خود بھی اس کو نہیں مانتا، خود بھی اس کو ناپسند کرتا ہے۔ ایسی کئی چیزیں آپ کو نظر آئے گی، اور کہیں انکار حدیث کے راستے سے، کہیں جو مختلف گمراہ فرقے اور بدعتی گروہ اور جماعتیں پائی جاتی ہیں، کہیں یہ تحریکیں جیسے جماعت اسلامی اور دوسرے، ان کے یہاں تخفیف سنت کا جو جذبہ ہے، مولانا مودودی صاحب ایک طرف زور میں آتے ہیں تو بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو درایت کے خلاف کہہ کے رد کر دیتے ہیں، اور کہیں کہیں جب ان کے حساب سے کوئی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو تاریخ ہے، تاریخ میں جو قرآن حدیث کے خلاف، ہمارے عقیدے کے خلاف، اجماع کے خلاف ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی کا جو ہے کہہ دے، وہ نقل کی ہے روایتیں کہ بھئی انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو عہدوں پر ڈال دیا، اس کو ہٹا دیا، اس کو ڈال دیا، اس میں اکثر روایتیں آدھی ادھوری ہیں، اس کے پس منظر کو کاٹ کے ہے۔ ایک افریقہ سے خمس آیا تو پورا خمس جو ہے مروان کو دے دیا، پہلے قرضہ دیا، معاف کر دیا، پھر اس کے بعد میں آیا تو پورا دے دیا، روایت نقل کی، جبکہ یہ انتہائی بکواس اور بے بنیاد روایتیں ہیں۔ اب مولانا مودودی کہتے ہیں کہ تاریخ کی بات ہے، تاریخ اور حدیث میں فرق ہے، تو تاریخ کے نام پر جو اسلامی عقیدے کے خلاف آپ اس کو ایکسیپٹ کر لے رہے ہو، اور بخاری مسلم کی حدیث اگر آپ کی ادھوری آدھی عقل اور معلومات پہ، جس کو آپ سمجھ نہیں پائے خود، اس کے بیس پہ آپ رد کر رہے ہو، یہ ابھی کسی جماعت اسلامی والے کو بولو تو بیٹھا بیٹھا اچھلنے لگے گا، اور مولانا مودودی کو نہیں سمجھا، ہاں نہیں سمجھا، وہ امام بخاری صحابہ تابعین تبع تابعین پہ نفی پر تنقید کرتے ہیں، ان کو نہیں سمجھا تو ان کی پیشانی پہ بل نہیں آتا، کچھ بول دے۔ ہاں حضرت عثمان غنی جن کو اللہ اور رسول نے جنتی بار بار کہا، ان پر نقد کر کہتے تاریخ کی رائے ہے، رائے ظاہر کرنا۔ ابھی میں نے جواب لکھا ہے کہ تاریخی معاملے میں کوئی بھی انسان رائے ظاہر کرتا ہے تو کر سکتا ہے، میں نے کہا نہیں کر سکتا، صحابہ کے بارے میں اپنی رائے ظاہر نہیں کر سکتا۔ جب اللہ اور رسول نے کہا کہ یہ جنت ہیں، جنتی ہیں، ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ کو اور ہم کو اختیار ہے۔ حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کا جھگڑا ہوا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا حضرت خالد بن ولید سے؟ لا تسبوا احدا، کسی میں احدن نہیں ہے، بخاری کی ایک روایت میں احدن ہے، لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے ایک کو بھی، اس میں ایکسیپشن نہیں ہے، ایک کو بھی۔ یہاں اللہ کے اس حدیث کو دیکھیے اور غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت خالد بن ولید سے یہ نہیں کہا کہ اگر عبد الرحمن بن عوف میں کوئی واقعی میں غلطی ہے تو ٹھیک ہے، تاریخی اعتبار سے بیان کر سکتے ہو، ہے بھی تو نہیں دینا برا بلا، نہیں کہنا، یہ مطلب ہے اس کا۔ مولانا مودودی کی سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں بہت سمجھ کے کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، اور اگر کوئی جماعت اسلامی کا سنے اس کو برا لگے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو برا لگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ برا لگنے کے بعد غور کرے کہ ایک طرف اللہ اور رسول کی بات ہے، آپ اس کو رد کرنا چاہتے ہو، اور ایک طرف مولانا مودودی صاحب کا آپ کی نظر میں ایک خاص مقام ہے، آپ اس کو مجروح ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ کون سا دین ہے آپ کا؟ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ مولانا مودودی صاحب سے خطا ہو گئی یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن مولانا مودودی کی بات کو صحیح کہنے کے لیے قرآن حدیث کو رد کر دینا، اس کو نہ ماننا، یہ کفر ہو سکتا ہے، یہ آپ کا ایمان عمل برباد ہو سکتا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسی کئی چیزیں ہیں جو میں نے کہا کہ لوگوں نے اب ایسی شخصیات کو جب بڑا مان لیا لوگوں نے، تو جن کو ہمارے ہندوستان پاکستان کا مزاج ہے کہ جس شخصیت کو مان لیا کہ بہت زبردست ہے، ایسا کوئی ہوا ہی نہیں، تو پھر اب ان کی صحیح تو صحیح غلط باتوں پر بھی آنکھ بند کر کے ایمان لے آتے ہیں لوگ۔